کہ میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، مستقل طور پر ناچاکیاں چل رہی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں اور آپس کے اختلافات چل رہے ہوتے ہیں، دونوں کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے اور دونوں سکون کی زندگی نہیں گزار پا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات غلطی لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے، بعض اوقات غلطی لڑکی کی جانب سے ہوتی ہے۔ اگر لڑکی کی جانب سے غلطی ہے تو شریعت نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے کہ اگر زندگی میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہے تو انسان ایک طلاق بیوی کو دے دے پاکی کے ایام میں۔ اور اگر لڑکے کی طرف سے غلطی ہے، ظالم ہے، بالفرض مارتا دھاڑتا ہے، زخم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے شراب پیتا ہے، نشے کا عادی ہے، اس میں آ کر گالیاں دیتا ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، مختلف باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، تو اگر لڑکے کی غلطی ہے تو پھر اس صورت میں لڑکی اپنا کیس دائر کرتی ہے اور لڑکے سے خلا نامے کا مطالبہ کرتی ہے، تو لڑکا پھر اس سے پیسے لے کر فدیہ لے کر اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب یہ معاملہ جب قاضی کے پاس جاتا ہے تو قاضی صاحب یہ دیکھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی لڑکے کی غلطی ہے، یہ حقوق ادا نہیں کر پا رہا ہے، یا تو خرچے پورے نہیں کر پا رہا ہے، یا دیگر کسی طریقے سے حق ادا نہیں کر پا رہا ہے لڑکی کا، یا پھر اس کے علاوہ لڑکی کو مارتا ہے، نشہ کر کے آ جاتا ہے گھر میں اور اس پر پھر یہ گالیاں دیتا ہے، عزت محفوظ نہیں ہے لڑکی کی، تو پھر اس طریقے سے جب وہ کیس دائر کرے گی، قاضی صاحب یہ دیکھ لیں گے، کنفرم ہو جائے گا، تو پھر قاضی صاحب ان کے درمیان علیحدگی اختیار کروا دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں خلع نامہ۔ اس طریقے سے لڑکی اپنی جان چھٹوا سکتی ہے۔ اب معاملہ اس میں یہ آتا ہے کہ جب قاضی صاحب ان کا نکاح ختم کریں گے اور ان کی جان آپس میں چھڑوا دیں گے، تو اب جو قاضی صاحب فیصلہ کریں گے وہ خلع طلاق بنے گی یا فسخ نکاح کہلائے گا۔ اس کو طلاق شمار کیا جائے تو پھر اس پر طلاق کے احکامات جاری ہوں گے، یعنی 3 حیض عدت گزارے گی، اور اسی طریقے سے دوران عدت لڑکا رجوع کر سکتا ہے لڑکی کی رضامندی کے بغیر۔ لیکن اگر اس خلع کو فسخ مانا جائے تو فسخ میں 3 حیض عدت نہیں ہوتی، وہاں پر 1 حیض شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عدت چل رہی ہے، یعنی جو 1 حیض بھی اس نے گزارنا ہے، وہ جو عدت چل رہی ہے وہ عدت میں شوہر رجوع بھی نہیں کر سکتا ہے، تو طلاق میں اور خلع میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے۔ یعنی خلع کو اگر ہم طلاق تسلیم کریں تو طلاق کے احکامات جاری ہوں گے، اور اگر خلع کو ہم فسخ نکاح تسلیم کریں تو پھر فسخ نکاح والے احکامات جاری ہوں گے، اس میں طلاق والے معاملات جاری نہیں ہوں گے۔ اب اس پر مختلف دلائل ہیں، صحابہ کرام کے دور سے ہی معاملہ مختلف ہی رہا ہے۔ کئی صحابہ کرام اس بات کے قائل رہے کہ جب قاضی خلع دے گا، یعنی خلع جو ہے وہ فسخ نکاح بنتا ہے۔ کئی صحابہ کرام کا قول یہ بنتا ہے کہ یہ خلع طلاق بنتی ہے۔ تو دونوں معاملات ہمارے سامنے ہیں، دونوں کے دلائل ہیں، دونوں کی روایت ہمارے سامنے موجود ہیں، ان دونوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ خلع نامے سے آپ طلاق کا حکم لیں یا پھر اس طریقے سے آپ اس سے خلع سے فسخ نکاح کا حکم لیں۔ ان دونوں کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام اوزاعی، امام ثوری، مختلف ائمہ مجتہدین ہیں، مختلف صحابہ کرام ہیں، ان کے نزدیک خلع سے طلاق واقع ہوتی ہے، باقاعدہ ایک طلاق بنتی ہے۔ تو ان کے نزدیک پھر اگلے جو احکامات ہوں گے عدت کے وہ طلاق والے ہی ہوں گے، جو عدت کے اللہ نے قرآن پاک میں طلاق کے احکامات بیان فرمائے گئے وہی احکامات یہیں پر لاگو ہوں گے۔ بالفرض اگر اس کو طلاق شمار کرتے ہیں تو ان کے نزدیک 3 حیض عدت گزارے گی، اور پھر دوران عدت رجوع بھی ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر طلاق والی عدت ہے تو۔ اس لیے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جب خلع نامہ نافذ ہوگا، یعنی خلع تسلیم کر لیا جائے گا، تو اس سے طلاق نافذ ہوگی یا پھر یہ فسخ نکاح قبول کیا جائے گا۔ اگر طلاق نافذ ہو رہی ہے تو پھر طلاق والے احکامات، اور اگر فسخ نکاح ہے تو اس کے الگ احکامات ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ابن عمر، حضرت اکرمہ، طاؤس، ابن عباس اور دیگر ائمہ مجتہدین کئی اس میں داخل ہیں، کئی صحابہ کرام اس میں داخل ہیں، جو کہتے ہیں کہ خلع سے طلاق نہیں بنتی ہے بلکہ یہ باقاعدہ ایک فسخ نکاح والا معاملہ ہے، یعنی قاضی ان دونوں کے نکاح کو ختم کر دیتا ہے، اینڈ کر دیتا ہے۔
اس میں کوئی طلاق والا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بھی بہت سارے دلائل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلے یہ دو موقف اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک موقف یہ ہے کہ خلا سے باقاعدہ ایک طلاق نافذ ہوتی ہے، تو ان کے نزدیک خلا نافذ ہوگا تو اس کے بعد طلاق تسلیم کر کے طلاق کے احکامات جاری ہوں گے عدت وغیرہ کے حوالے سے۔ دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے جس میں ابن عباس ہیں، حضرت اکرمہ ہیں اور طاؤس ہیں، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ یہ فسخ نکاح ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی کیا وجہ ہے وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہو، امام شافعی ہوں یا دیگر صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ جب خلا نافذ ہوگا تو یہ طلاق ہے باقاعدہ۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ تک ہے، دو طلاقوں کا ذکر آ گیا یہاں پر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں کر پائیں گے تو پھر عورت فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ یہاں پر جس بات کا ذکر چل رہا ہے وہ فدیے کا ذکر چل رہا ہے، یعنی خلا کا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر یہ شخص اس کو طلاق دے دے، اب دو طلاقوں کا ذکر پہلے چل چکا ہے اور ایک طلاق کا ذکر نیچے آ رہا ہے، وہ جو بیچ میں آ رہا ہے فَإِن خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ لوگ آپس میں اللہ کی حدود قائم نہیں کر پائیں گے تو لڑکی فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ یہ دیگر ائمہ امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک، ان کا استدلال یہ بنتا ہے کہ یہاں پر تیسری طلاق کی دو صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی اوپر دو طلاقوں کا ذکر آ گیا اور پھر نیچے آ کر اگلی تیسری طلاق کی دو صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے یا تو فدیے کی صورت بنا لو کہ اگر لڑکی اپنا مہر معاف کر کے شوہر سے جان چھڑا لے، یا پھر شوہر ہی تیسری طلاق دے دے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تیسری طلاق کی ہی دو صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، لہٰذا جو بیچ والی صورت ہے جس میں خلا کا ذکر آ رہا ہے، لڑکی مال دے کر اپنی جان چھڑائے گی، اس میں جو ذکر آ رہا ہے یہ طلاق کی تیسری طلاق کی ہی ایک صورت ہے، لہذا وہ کہتے ہیں جناب خلا وہ خود ایک طلاق ہے۔ ان کا استدلال یہاں سے بن جاتا ہے۔ جبکہ دیگر ہیں امام احمد بن حنبل، ابن عمر، حضرت اکرمہ، اس طرح دیگر ائمہ کرام گئے، ابن عباس بھی اسی میں داخل گئے، ان کا کہنا یہ تھا کہ الطلاق مرتان، دو طلاقوں کا ذکر یہ آ گیا۔ اس کے بعد فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر پائیں گے تو فی مفتدت بھی، تو یہ لڑکی فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ وہ یہ کہتے ہیں اب اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے فَإِنْ طَلَّقَهَا، تیسری طلاق کا ذکر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم اس کو یعنی بیچ والے معاملے کو اور جس میں فدیے کا ذکر چل رہا ہے، خلا کا ذکر چل رہا ہے، اس کو بھی ہم طلاق شمار کر لیں تو پھر یہ تو بالکل اجماع مسلمین کے خلاف کام ہو جائے گا، اس لیے کہ اجماع مسلمین اس بات پر ہے کہ طلاق تو صرف 3 ہوتی ہیں، جبکہ اس اعتبار سے اس میں 4 طلاقوں کا ذکر آ جائے گا۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں ابن عباس اس آیت سے استدلال کر کے کہ اس آیت پاک میں خلا کو اگر ہم طلاق تسلیم کریں گے جو بعض ائمہ نے کیا تو پھر یہ غلط ہو جائے گا، اس طریقے سے 4 طلاقیں بن جائیں گی، یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی، سرے سے ہی اجماع مسلمین کے خلاف ہے یہ بات۔ اس لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ خلا کو ہم الگ کریں، اوپر 2 طلاقیں اور پھر اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا والی تیسری طلاق، یہ 3 طلاقیں ہو گئیں۔ جو خلا کا معاملہ ہے اس کو طلاق میں شمار نہیں کر سکتے، اگر طلاق میں شمار کریں گے تو پھر وہ 4تھی طلاق بن جائے گی۔ اس لیے ابن عباس کہا کرتے تھے کہ 3 ہی طلاقوں کا ذکر ہے اور چوتھا جو معاملہ ہے اس کو ہم طلاق شمار نہیں کر سکتے۔ تو بہت بڑے صحابی ہیں، ابن عمر بھی ہیں، ابن عباس بھی ہیں، ان کے نزدیک خلا جو ہے وہ طلاق نہیں بنتی بلکہ فسخ نکاح بنتا ہے۔ اگر خلا کو طلاق تسلیم کر لیا جائے تو ان کے مطابق پھر قرآن پاک میں 4 طلاقوں کا ذکر آ جائے گا، یہ معاملہ بالکل ہی خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر عورت کی نباہ نہیں ہو پا رہی ہے اور لڑکا طلاق بھی نہیں دے رہا ہے تو پھر وہ کچھ اپنا مال دے کر، کچھ جو اپنا مہر ہے وہ معاف کر کے، یا اگر مہر وہ لے چکی ہے وہ واپسی دے کر اگر وہ خلا کرتی ہے تو شریعت نے اس کو بالکل اختیار دیا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ قاضی خلا نافذ کریں گے تو اس کے خلا کا حکم کیا نکلے گا؟ بعض ائمہ کے نزدیک، بعض صحابہ کے نزدیک اس خلا کو وہ طلاق تسلیم کرتے ہیں
اور بعض صحابہ کے نزدیک اور اس کے بعد مجتہدین کے نزدیک یہ خلا والا معاملہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ نکاح ہے۔ دونوں کے معاملے میں فرق یہ ہوگا کہ جن کے نزدیک یہ طلاق ہے ان کے نزدیک طلاق کے احکامات جاری ہوں گے، اور جن کے نزدیک یہ فسخ نکاح ہے ان کے نزدیک طلاق کے احکامات جاری نہیں ہوں گے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے کلپ میں بیان کریں گے۔